اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب یہاں سے دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کیے گئے مختلف اوقات میں، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، پہلے بات ہو گئی تھی کہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی اللہ کا بندہ۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ جب بنی اسرائیل پر جو مختلف اوقات میں مختلف انعامات کیے گئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ذکر فرما رہے ہیں، تقریباً 10-11 کے قریب ہیں اس رکوع کے اندر۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہان والوں پر۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد وقت خطاب، یعنی جس وقت یہ خطاب کیا جا رہا ہے اس وقت تک جتنے بھی لوگ موجود تھے، اس وقت ان پر بنی اسرائیل کو کیا، ان تمام پر بنی اسرائیل کو کیا بخشی گئی، فضیلت بخشی گئی۔ مگر نہ تو مطلب دیگر دوسری نصوص ہیں اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کس کی، امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اسی پارے کے آخر میں، ٹھیک ہے، جہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا، وہاں پر کس کا ذکر پہلے آتا ہے؟ وہاں پر وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ یہ پہلے ہے اور شفاعت کا ذکر بعد میں ہے۔ انسانی جو عام طور پر انسانوں کے اندر جو ہے نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پیش نظر جو ہے نا وہ یعنی اپنا وقار ہوتا ہے، اپنی عزت ہوتی ہے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نام کو استعمال کریں اور ہمیں کوئی جو ہے نا مطلب اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سفارش وغیرہ کروا لیں گے، پیسہ نہ لگانا پڑے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ چاہے ہمارا جو ہے نا مطلب نام عزت باقی رہنی چاہیے، چاہے اس میں جو ہے نا ہمیں کتنا سرمایہ ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ تو دونوں قسم کی طبیعتوں کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے نا دو مختلف اسلوب اختیار کیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر شفاعت کا ذکر پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم سفارش وغیرہ سے جو ہے نا کیا کام چلا لیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ساتھ کچھ سرمایہ بھی لگانا پڑا تو ہم لگائیں۔ تو دونوں طرح کی طبیعت کے لوگوں کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے نا کلام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو کہا گیا کہ فضیلت بخشی تمام جہان والوں کو۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس سے کوئی یہ سمجھنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخش دی تو اب ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی ان کو تنبیہ کر دی گئی، اب اس سے یعنی اس فضیلت اور انعام سے بے باک نہیں ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فضیلت بخشی ہے، اب ہم چاہے اس پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فضیلت کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی بھی نفس کے شیئن، یعنی معمولی سا بھی، اس کو کوئی ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اس کے ذرا سا بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی مجرمین کے حق میں یہ کہا جا رہا ہے
ٹھیک ہے، کہ ان کی حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. باقی جو عصاۃ مومنین ہیں یعنی گنہگار مومنین ہیں، ان کے حق میں سفارش کا قبول ہونا ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہ دیگر نصوص سے کیا ثابت ہے، اس کی بات نہیں یہاں ہوتی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی عوض بھی وصول نہیں کیا جائے کہ وہ اپنے گناہوں کا کوئی کفارہ دے کر، کوئی عوض دے کر جو ہے نا وہ اس سے چھٹکارا پائے. ٹھیک ہے، جیسے تیسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. ٹھیک ہے، اگر زمین بھر کر بھی کوئی کیا کر دے، سونا دینا فدیے میں کس کے، ایمان کے بدل کے طور پر، تو وہ بھی اس سے کیا نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. دوسرا انعام ان پر یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. ٹھیک ہے، یعنی فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، وہ تم لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے. یسومونکم سوء العذاب، یعنی وہ تمہیں برائی کے عذاب کے ساتھ چھوتے، یعنی تمہارے ساتھ جو ہے نا انتہائی برا سلوک کرتے. یذبحون ابناءکم، یعنی وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچاتے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو کیا رکھتے، زندہ رکھتے. پھر ظاہر سی بات ہے ان سے اپنی خدمت گزاری کا کام لیتے تھے، جو کہ یعنی شرفاء کی ہاں اور کو مزید ذہنی طور پر ان کو تکلیف پہنچانے والی بات. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تیسرا انعام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر آپ نکل جائیں رات کے وقت میں. تو اب تیسرا انعام یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نجات دی، کس سے، فرعونیوں سے. ٹھیک ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، اس دریا کے اوپر چلیں، تو وہاں پر راستے بن گئے، اور یہی فرعونی جب یہاں سے گزرنے لگے تو وہ ان کو غرق کر دیا گیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یعنی جب ہم نے کیا کر دیا، شک کر دیا آپ سے، کس کو، یعنی کھول دیا آپ کے واسطے دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو اور آپ دیکھ رہے تھے، یعنی اس چیز کا مشاہدہ آپ نے خود کیا. چوتھا انعام یہ ہے کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی جو ہے تعلیم کے لیے ان کو ایک قانون دیا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا انعام یہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا. ٹھیک ہے، جیسے بعض دوسری آیات میں بھی آتا ہے کہ پہلے 30 دنوں کا ہوا، پھر 10 دن مزید بڑھا دیے گئے. ٹھیک ہے، 40 دن، 40 راتیں. ٹھیک ہے، اور یہ 40 راتیں جو ہے نا وہ 30 دن ذوالحجہ کے اور 10 دن محرم. جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے پکڑ لیا معبود، کس کو، العجل، بچھڑے کو. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے معبود بنا لیا کس چیز کو، بچھڑے کو، من بعدہ، یعنی ان کے جانے کے بعد. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے شریعت لینے گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ان کو سامری نے کیا کر دیا، گمراہ کر دیا، اور ان کو بچھڑے کی پرستش میں لگا دیا. اور اس نے کہا کہ جس خدا کے پاس معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے اس کی ذات، اس کے مطلب اس کے جسم کے اندر کیا کر لیا، حلول کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ حلول کا عقیدہ جو ہے نا، جو تصور نظریہ وہ یہاں سے شروع ہو.
وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے، خطا کرنے والے، ناانصافی کرنے والے تھے۔ اور پھر ساتھ اب یہ بہت بڑی غلطی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لینا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پانچواں انعام ہم نے یہ کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہاری اس غلطی کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا آپ لوگوں سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون، یعنی آپ کی یہ غلطی بھی ہم نے معاف کر دی تاکہ تم لوگ کیا کرو، شکر گزاری کرو، شکر کرنے والے بنو۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ایک حکایت وہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کی جو ہے نا بے شمار نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے حکم دیا کس کا، ان نعمتوں پر شکر کرنے کا۔ تو بذات خود نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بھی ایک بڑی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بندے کا جو ہے نا یہ جان لینا، جو کچھ بھی اس کو نعمت ملی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہے، تو یہ بھی شکر ہی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور چھٹا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ٹھیک ہے، ساتویں انعام یہ ہوا کہ جو لوگ گوسالہ پرستی میں یعنی بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو جو ہے نا کیا کر دیا گیا، ان کی سزا مل گئی، جس سے وہ اس گناہ سے کیا ہو گئے، پاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ تین گروہ بن گئے تھے ان کے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ لوگ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، مومنین، جو اس کا کیا نہیں بنے، اس کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی اس سے کیا کیا، منع کیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے، یعنی وہ بچھڑے کی پرستش میں یعنی سامری کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو ساکتین تھے، یعنی خاموش رہے، یعنی نہ وہ ہارون علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے، نہ ہی ان لوگ، وہ خاموش رہے۔ تو اب حکم یہ ہوا کہ یعنی اس سے توبہ کی صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو ساکتین ہیں، جو خاموش رہے، ان کی سزا اب یہ ہے کہ وہ کیا کریں، مرتدین کو قتل کریں گے۔ ان کی توبہ کی صورت یہ ہوئی کہ وہ مرتدین کو قتل کیا جائے گا، اور ساکتین کی توبہ کی صورت یہ ہوئی کہ وہ بھی مطلب ایک جرم پر خاموش رہے کہ وہ اب وہ ان کو کیا کریں، قتل کریں۔ تو 70,000 لوگ پھر کیا ہوئے، مقتول ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بقیہ لوگوں کو کیا کر دیا، پھر معاف کر دیا، اور مقتولین کو بھی۔ اسی انعام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی، تو یا قومی میں جو میم کے نیچے کسر آ رہا ہے، کس پر دلالت کر رہا ہے، حذف یا، تخفیف کے لیے جو ہے نا یا کو حذف کر دیا گیا۔ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک آپ لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، کس کو، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو لہٰذا توبہ کرو کس کی طرف، اپنے خالق کی طرف، بارئکم یعنی پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، تو اس کی صورت یہی ہوئی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ کیا ہے، بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کر لیا، رجوع کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ کیا کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایات ہوگی تم پر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اتنی گستاخی کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاف کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب آپ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. ٹھیک ہے، اب یہاں دو انہوں نے جو ہے نا گستاخی ہیں. پہلی تو یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست خطاب کر کے پکارا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو کیا نہ کر لیں، دیکھ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں سامنے. فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، پھر تمہیں پکڑ لیا ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے. وانتم تنظرون، اور تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم. اور اصل میں اسی صورت یہ بنی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے جو ہے نا ایک اہل علم کی ایک جماعت کو اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہم کیا کرتے؟ توبہ کرتے. ٹھیک ہے، اب یہ کوہ طور پر جانے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ. ٹھیک ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ چھوڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بادل میں آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے واپس آ کر ان کو بتایا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم براہ راست نہ سن لیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی، یا ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو اس وقت جو ہے نا پھر یہ معاملہ ہوا، یعنی ان کو موت دے دی گئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے لگو. تو یعنی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیس بعد الموت کا ان کو ایمان شہودی ہو گیا، یعنی ایمان شہودی حاصل ہو گیا. مطلب کیا کہ اب انہوں نے خود اس کا کیا کر لیا؟ مشاہدہ کر لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے نا اب ان کو حکم دیا گیا کس چیز کا؟ قوم عمالقہ سے جہاد کا، جیسے سورۃ مائدہ میں بھی آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم تو جہاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑے سخت قوم ہے، جنگجو قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا پروردگار جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے. اور ٹھیک ہے، یہی بات غزوہ بدر کے موقع پر، ٹھیک ہے، حضرت غالباً مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم بر کے غماد کے اندر بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیں تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھوڑے جو ہے نا یعنی سمندروں میں بھی کیا کر دیں گے؟ دوڑا دیں گے. ٹھیک ہے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پھر ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یعنی اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش یہ بات جو ہے نا ہم سب سے پہلے کہہ دیتے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات سے کس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم پر کوئی مطالبات نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ہر طرح کے حالات کو برداشت کیا، اور ایسے مطالبات، خوارق کے مطالبات نہیں کیے کہ خلاف عادت کوئی امور ہوں پھر ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، ایسا نہیں کیا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر
سزا نازل ہوئی تو یہ وادی تیہ کے اندر جو ہے نا ان کو 40 سال تک یہ پھرتے رہے. تو وہاں پر ان پر انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک سایہ، بادل ایک سایہ کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور آسمان سے ان پر رزق اتارا گیا. تو اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. نواں انعام ان پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر کیا کیا، سایہ کیا بادلوں کا، اور ہم نے اتارے تم پر المن والسلویٰ، من اور سلوہ. ٹھیک ہے، من جو ہے نا ترنجبین، یہ کوئی یعنی میٹھی چیز ہوتی، اور والسلویٰ یہ بٹیر نما کوئی پرندہ آسمان سے بنا ہوا جو ہے نا وہ اتارا جاتا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمونا، کہ انہوں نے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یعنی ان نافرمانیاں کرنے سے ہماری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ اپنی نافرمانیوں کے سبب وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. پھر ان کی آزمائش ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس میں کیا ہو جائیں، داخل ہو جائیں. قریہ سے مراد یعنی فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، یعنی داخل ہو جائے شہر کے اندر، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یہاں سے کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا یعنی شہر میں سے کھائیں، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے آپ چاہیں، رَغَدًا یعنی فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، البتہ بات یہ ہے کہ شہر میں آپ نے داخل ہونا ہے سجدے کی حالت، یعنی عاجزی کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یعنی اپنی جو ظاہری صورت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور زبان کو بھی، یعنی بدنی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا ہے، اور زبانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے آپ نے کہنا ہے کہ بخشش، حِطَّةٌ کے معنی بخشش، معافی کے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم کیا کریں گے، آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اضافہ کرنے والے ہیں نیکوکاروں کے لیے، یعنی جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کی جزا میں ہم اضافہ کرنے والے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر الذی قیل لہم، یعنی اس قول کو علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا تھا. یعنی ان سے تو کہا گیا تھا نا کہ آپ نے داخل ہونے سجدے کی حالت میں، اور حطۃ کہتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بجائے سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے، وہ کس طرح داخل ہوئے، سرین کے بل داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اپنی سرین کے بل جو ہے نا وہ شہر میں داخل ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے کہنا ہے حطۃ، یعنی مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہوئے. تو انہوں نے اس کی جگہ جو ہے نا ایک محمل کلمہ جو ہے نا وہ یعنی اس کا انتخاب کیا، اور وہ بولنے لگے، یعنی حبۃ فی شعرۃ، حبۃ، یعنی انہوں نے اس بات کو مذاق بنایا، اور اس کی بجائے حطۃ کے وہ یہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، یعنی جو خوشہ ہے نا وہ گندم کے اندر ہے، دانہ جو ہے نا وہ کس کے اندر ہے، خوشے کے اندر ہے. یہ کلمہ وہ کہنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یعنی بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس حکم کو بدل دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی نافرمانیاں کی، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب کی ایک نوع، نہیں آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا اتارا.
رجزم من عذاب اتارا، اور اس عذاب کی تفسیر کس سے کی گئی؟ طاعون سے، کہ ان میں طاعون پیدا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی طاعون ایک متعدی مرض ہے جس سے پھر بہت سے لوگ ہلاک ہوئے. اچھا، اب یہ طاعون کیوں اتارا گیا، ان کیوں نازل کیا گیا ان پر بطور سزا کے؟ بما کانوا یفسقون، باسببیت کے لیے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ ویسے ہی ان کو عذاب دے دیا گیا، سبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے. یعنی ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پر آسمان سے پھر طاعون اتار دیا گیا.